کیا ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ مسلمانگی نہیں۔ ہم حکمرانوں کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں، سود خور کہہ رہے ہوتے ہیں، رشوت خور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا کہ ہم کون ہیں؟ کیا ہم نے کبھی نہیں گناہ کیے؟ کیا ہم خود سود خور رشوت خور نہیں ہیں؟ ہم کبھی کبھار دودھ کے اندر پانی ملا رہے ہوتے ہیں، شہد کے اندر شیرہ ملا رہے ہوتے ہیں، سرخ مرچ کے اندر اینٹوں کا بورا ملا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے گدوں کو ذبح کر کے انہیں حلال تصور کر کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کر؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کس مقصد کے لیے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یتیموں کا ناحق مال ہم نے چرائے رکھا ہے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک کی جگہ فیش ڈائجسٹ اٹھائے رکھے ہیں۔ رشتہ داروں سے لاتعلقی، ایمان میں منافقت، والدین سے نفرت، بے نمازی چہرے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ننگے لباس کا پہننا، کسوے لباس کا پہننا، جیسی عوام ویسے حکمران۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو کہ بڑا نیک دل، رحم دل، خدا ترس بادشاہ تھا، لیکن اپنے عوام کے سخت رویے کی وجہ سے وہ ملک کو اس نے چھوڑنا چاہا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہہ دیا کہ میں اس ملک کو چھوڑنا چاہتا ہوں، آپ جانے، یہ عوام جانے۔ جب وہ چلنے لگا تو ایک خاکرو جو اس کی خدمت گزار تھا، یعنی اس کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ خاکرو، آپ محل میں رہیں، آپ کی اچھی کمائی ہو رہی ہے، آپ اپنے ضروریات زندگی کو پورا کر رہے ہیں، پتہ نہیں میں کہاں کس جگہ پہ دھکے کھاتا رہوں گا، آپ یہاں ٹھہریں۔ خاکروب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہا اور اب بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا زندگی باقی رہی تو۔ خیر وہ چل پڑے۔ تو چلتے چلتے ایک ایسے ملک میں پہنچے جس کا بادشاہ وفات پا چکا تھا، اور دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا مجمع ہے، اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بادشاہ چننے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس لیے وہاں پر لوگ اس لیے جمع ہو چکے ہیں کہ بادشاہ کے چننے کا عمل شروع ہے۔ خاکروب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، چلے ہم بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کون بنتا ہے آج۔ وہاں پر عجیب طرح کی کیفیت تھی لوگوں کے اندر۔ بادشاہ چننے کا عمل کچھ یوں تھا کہ وہاں پر ایک پرندہ اڑا دیا جاتا، اور وہ پرندہ جس شخص کے سر پر بیٹھ جاتا اسے بادشاہ بنا دیا جاتا۔ تو بادشاہ سلامت اور خاکروب اس مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے۔ جب پرندہ اڑا دیا گیا تو اتفاقاً سے وہی پرندہ خاکروب کے سر پر آ بیٹھا، تو عوام نے اس کے سر پر بادشاہ کا تاج پہنایا اور وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس خاکروب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی یہیں ٹھہرے میرے محل کے اندر اور عیش کی زندگی گزاریں گے؟ اس نے کہا نہیں، بادشاہ سلامت نے کہا نہیں، میں چھوٹی سی جھونپڑی سجا لوں گا، آپ اپنے بادشاہت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خاکروب بادشاہ اپنے محل کے اندر دربان لگیا ہوا بیٹھا تھا کہ ایک فریادی آیا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میرے گھر کے اندر فلاں شخص نے چوری کیا ہے۔ تو خاکروب نے کہا کہ اس شخص کو لایا جائے میرے ہاں۔ جب اسے لایا گیا تو حکم ہوا کہ دونوں کو 20-20 کوڑے مار دیے جائیں۔ عوام حیران ہوئے۔ تو خیر بادشاہ کا حکم تھا، دونوں کو 20-20 کوڑے مار دیے گئے۔ پھر چند لمحے کے بعد ایک اور فریاد آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو خاکروب بادشاہ نے کہا کہ اس ظالم کو لایا جائے۔ جب وہ یہاں پہنچا تو کہہ دیا، حکم دیا کہ ان دونوں کو 80 کوڑے مار دیے جائیں، ظالم مظلوم دونوں کو۔ تو عوام بڑی پریشان ہوئی کہ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، ظالم پر تو اس کا حق بنتا ہے، لیکن مظلوم پر کیوں مار رہا، مظلوم کو کیوں کوڑے مار رہا ہے؟ خیر بادشاہ کا تو حکم تھا، تو انہیں 80 کوڑے مار دیے گئے۔
جب خاکروب بادشاہ اپنی بادشاہ کے پاس پہنچا اس جھونپڑی کے اندر، اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ خاکروب آپ تو بڑے سخت ہیں، آپ اپنے عوام پر سخت رویہ اپنائے رکھے ہیں، خیر تو ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اس عوام کو ایک نیک رحم دل اور بادشاہ کی ضرورت ہوتی تو وہ پرندہ آپ کے سر پر آ بیٹھتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ایک نیک رحم دل بادشاہ کی ضرورت نہیں بلکہ ایک سخت بادشاہ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ پرندہ میرے سر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان خود کو ٹھیک کر لے گا تو خود بخود حکمران ٹھیک ہو جائیں گے۔